بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقسم لم ينطق به الكتاب، اور اسی طرح مسائل کی ایک دوسری قسم وہ ہے جس کو کتاب نے نہیں کہا، وَلَمْ تَسْتَفِزْ بِهِ السُّنَّةُ، اور اسی طرح سنت بھی ان مسائل پر بات نہیں کرتی، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس پر بات نہیں کرتے، وَهُوَ مَطْوِيٌّ عَلَى غِرِّهِ، اور یہ جو مسائل کی قسم ہے، علم کی قسم ہے، یہ بند رہے گی، لپٹی رہے گی اپنی اصل چرخی پہ جہاں سے یہ کھلتی تھی۔ فجاء ناس من اہل العلم، اور پھر ہوا یہ کہ امت میں اہل علم کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا، فتکلموا فیہ، کہ انہوں نے اس معاملے میں کلام کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، وکان خوضهم فیہ، اور وہ ان مسائل میں گھس گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات یہ کر رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل بدعت کون ہیں، اور اصول کی بات یہ ہے کہ فرقے جب بھی بنتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر بنتے ہیں، اعمال کی بنیاد پہ نہیں بنتے، اور عقیدہ کسی انسان کا مختلف ہو جائے، اور اتنا مختلف ہو جائے کہ سنت اور بدعت کا فرق پڑ جائے، تو اب ایک نیا فرقہ وجود میں آتا ہے، وگرنہ اعمال کی بنیاد پر فرقے نہیں بنا کرتے۔ یہ ایک بنیادی اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے دانشور اور پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو دانشور بھی کہتے ہیں، آپ ان کی تقاریر میں سنیں گے کہ امت کو جی حنفی شافعی فقہ نے برباد کر دیا، امت کا اجتماع توڑ دیا، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے۔ تو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ فرقے جو بنا کرتے ہیں وہ عقیدے کی اختلاف پر بنا کرتے ہیں، اعمال کے اختلاف پہ نہیں بنتے۔ ایک آدمی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی رفع یدین نہیں کرتا، تو یہ فرقہ نہیں بن گیا۔ تشدد کو چھوڑ دیا جائے اور تعصب کو، تو کوئی بھی حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہل حدیث حضرات کی نماز نہیں ہوتی، اور کوئی بھی اہل حدیث تعصب کو چھوڑ دیا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی، وہ کہے گا کہ جی اس لیے کہ رفع یدین نہیں کرتے، یہ کہے گا اس سے پوچھو کیوں نہیں ہوتی، وہ کہے گا جی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ تو پوچھو اس سے کہ بھئی آمین اونچی آواز سے کہنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی؟ فرض واجب ہے، کیا ہے آخر اس کا درجہ؟ اور جو آمین اونچی آواز سے کہتا ہے اس سے پوچھئے کہ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، نماز کا کوئی رکن ہے، نماز کا کوئی ایسا حصہ ہے جس حصے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، یہ کیسے فتویٰ دے دیا؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہت زیادہ تیر مارا تو یہ کہہ دے کہ سنت موقدہ ہے۔ اول تو سنت موقدہ بھی نہیں، چلو مان لیا سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ کے ترک سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ اصول کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو آپس کے اختلافات میں جتنے لوگ اس بات کو لاتے ہیں کہ حنفی شافعی اختلاف ہے، غلط بات کرتے ہیں۔ احناف اور شوافع اور امت کے چاروں ائمہ اربعہ کا اختلاف اس نے کسی فرقے کو نہیں بنایا۔ فرقے بنا کرتے ہیں ہمیشہ اس وقت جب اوپر سے عقیدے کا اختلاف آتا ہے، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر امت میں 20 فرقے بنے اور مٹ گئے۔
ہمارے یہاں تو 3-4 فرقے ہیں، اب سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ دیوبند کے حضرات 1، بریلی کے حضرات 2، جن کا انتصاب فقہ جعفریہ کی طرف ہے 3، اور اہل حدیث حضرات، غیر مقلد حضرات وہ تکلیف کو نہیں مانتے۔ 4 طبقے ہیں کل، اور امت میں یہ حال رہا ہے کہ ایک وقت میں 20 فرقے تھے اور مٹتے چلے گئے، اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد پہ تھے۔ اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ثابت ہوتا ہے؟ اس کی بنیادیں 2 ہی ہوتی ہیں، یا تو قرآن کریم نے قطعی فیصلہ کر دیا ہو عقیدے کا، یہ ہے چیز، اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ فرما دیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اب اس کا انکار فرقہ نہیں بنائے گا بلکہ کفر میں لے جائے گا، معاذ اللہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں بنے گا کوئی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، ایک آدمی کہتا ہے 1 نہیں مانتا 2 مانتا، تو اس انسان کا جو کفر ہے اس کو مسلمانوں سے ہی نکال دے گا۔ تو عقیدہ جو بنا کرتا ہے وہ خدا کی کتاب پر یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث پر، اور حدیث کا تواتر، متواتر احادیث، یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کی تشریح پہلے بھی غالباً کہیں گزر چکی ہے، یا یہاں اس میں، یا یہ کہ کہیں بہرحال گزر چکی ہے۔ تواتر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل سے لیتی آتی ہے چیزوں کو، چاہے حدیث ایک ہی ہو، لیکن ایک نسل نے اسے اپنا لیا، دوسری نسل نے لے لیا، تیسری نسل نے لے لیا، تو یہ تواتر چلا آتا ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہندو ہے، کہتا ہے کہ قرآن کریم میں دکھاؤ کہیں تمہاری نماز کا طریقہ کیا ہے، کلمہ کہاں لکھا ہے تمہارا پورا۔ یہ ہندو بہت سوال اٹھاتے تھے، اب بھی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں کلمہ ہی نہیں ہے، ایک ٹکڑا کہیں ہے ایک ٹکڑا کہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تواتر کے ساتھ یہ جو چیز چلی آ رہی ہے کلمہ طیبہ، اس کا انکار خود کفر ہے۔ اسی طرح اور قسمیں جو محدثین نے لکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ اسلام میں بنے تو اس وقت بنے گا جب قرآن کریم کی احادیث کی کچھ اور تعویل کرے گا، توجیہ کرے گا۔ مثلا اس کی ایک مثال لے لیجیے، یہ تو مثال ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کے انکار سے مسلمانوں میں ہی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ امت میں فرقہ کیسے بنتا ہے؟ امت میں فرقہ ایسے بنتا ہے کہ ایک بات ہے اللہ تعالی نے فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، وہ یہ کہتا ہے کہ ان ساری حدیثوں پر نظر ڈالو تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں سے فرقہ بن گیا۔ مثلا احادیث کے پورے مجموعے پر لوگوں نے غور کیا، انہوں نے کہا جس کتاب کو حدیث کی اٹھا لو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں احادیث بہت زیادہ ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کہا بات تمہاری درست ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت احادیث ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن جس وزن کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہی ہیں، اس وزن کی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں کہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اکٹھ اجماع اور جوڑ ہو گیا تھا، سب نے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ تو جب ان لوگوں نے خود طے کر لیا تھا، جو ایک ہی زمانے کے تھے، ایک ہی درسگاہ کے فیض یافتہ تھے، ایک ہی جگہ کے پڑھے ہوئے تھے، ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کی تربیت ہوئی تھی، تو جب وہ فیصلہ کر گئے تھے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ان فیصلوں کو چھیڑنے؟ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، تو اب یہ 2 رائے ہو گئی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ 2 گروہ بن گئے، یہ دونوں گروہ امت ہی میں شمار ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہی نہیں۔ فرض کر لو ایک آدمی بالکل ٹھیک آپ ہی کی طرح نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سارے عقیدے اس کے بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کی توحید پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت وغیرہ وغیرہ، تقدیر، ہر چیز کو مانتا ہے،
وہ صرف اگر اتنی سی بات کا قائل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھے تھے، سب سے افضل تھے، اب وہ مر گیا تو کیا اس کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی؟ کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے؟ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے صرف اہل سنت والجماعت کے ایک درجے کے اس عقیدے سے انکار کیا یا اس عقیدے کے خلاف چلا جو عقیدہ جو تھا کفر اور اسلام کی بنیاد نہیں تھی۔ کفر اور اسلام کی بنیاد تو جب ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا، قیامت کا انکار کرتا، اللہ کا انکار کرتا، توحید کا انکار کرتا۔ تو اس طرح یہ طبقے بنا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من ہم اہل سنہ، اہل سنت کون ہے؟ تو پھر انہوں نے اہل سنت کی تشریح کی جو پچھلی کئی نشستوں میں ہوئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب دوسری طرف رجوع کیا اور وہ کہتے ہیں، اور یہ بحث ہے بہت مشکل، خاص طور پہ اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں یہ بہت مشکل، اللہ ہی کی توفیق سے بیان کرنا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری قسم لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امت میں فرقے بنتے کیسے ہیں، بنے کیسے، اور علم کی تقسیم کیسے ہوئی۔ سب سے بڑھیا علم، سب سے مضبوط علم اور سب سے سچا علم اللہ سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں۔ حتیٰ کہ پوری دنیا مل کر جس چیز کو کہے کہ یہ ہے اور اللہ کہہ دے نہیں ہے تو اللہ ہی کا کہنا درست ہے، دنیا کا کہنا درست ہے۔ نبی کہہ دے کہ یہ کام ہے اور اللہ کہہ دے نہیں ہے تو اللہ ہی کا کہنا درست ہے۔ آپ کہیں گے نبی کیسے کہہ دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کے متعلق کہ انہ من اہلی، اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے، یہی کہا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، قرآن نے خود بھی بتایا، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا۔ حضرت نوح علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، معاذ اللہ، انبیاء علیہ السلام میں بڑے درجے کے نبی تھے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان میں سے ہی نہیں۔ اب ادھر بات مانو تو ادھر کیا ہوتا ہے اور ادھر مانو تو ادھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا آپ کا بیٹا ہی نہیں۔ سب نے کہا اللہ بالکل آپ کی بات سچی ہے۔ تو ایک ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی سچ بولتا ہے۔ ایک ہے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم کہیں اللہ جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تو اللہ کا علم تو اتنا سچا ہے، اتنا یقینی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، ہم کہیں جو کچھ اللہ نے کہا وہ سب سچ ہے، وہی سچ ہے۔ تو علم اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو علم دیا ہے یہ علم حس سے حاصل ہوتا ہے، چھونے سے پتہ چلتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ حواس خمسہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ حسی علم ہو گیا، جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے، گرم پانی رکھتے جانور نہیں پیتا، جانور سامنے سے آتے ہوئے دیکھتا ہے، ہرن کے شیر آ رہا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سانپ اور نیولے کو دیکھ لو، وہ دیکھتا ہے نیولا کہ سانپ آ رہا ہے جھپٹ پڑتا ہے۔ کہ حسی علم ہوا نا، حسی علم جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ اور علم کی تیسری قسم وہ ہے جو عقل سے حاصل ہوتی ہے، جانوروں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ جانوروں میں ہوتی ہے بس اتنے ہی درجے کی جتنا ان میں حیوان بنا۔ انسان ایسی چیزیں سوچ لیتا ہے، دریافت کر لیتا ہے جس میں حس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں آدمی سوچتا ہے کہ میں نے 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے، بظاہر حس نہیں ہے کچھ بھی، لیکن وہ کسی چیز کو سوچ لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کسی کی بات کہے کے بغیر بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس نے یہ بات کہنی ہے، اب یہ حرکت کرے گا۔ یہ ایسا علم ہے جو اس انسان کو عقل کے ذریعے حاصل ہوا، جانور اسے حاصل نہیں کر سکتا۔
اور حس کا علم اور عقل کا علم، اور اس کے بعد تیسرا ذریعہ ہے علم کا جو روح سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ روح کا علم ہے، اور روح سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ روح کے علوم بالعموم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے ایسی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علم حاصل تھا، یہ دیکھ لیتے تھے، چیزیں خواب میں نظر آ جاتی تھیں، کشف ہو جاتا تھا۔ یہ روح کا علم ہے۔ جانوروں کا تو اس میں حصہ کیا ہوگا؟ بہت مرتبہ جب حقیقی علم نازل ہوتا ہے روح کا، تو اس علم میں کافروں کا بھی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ کافر بھی خواب دیکھتا ہے اور سچا دیکھتا ہے کبھی کبھی۔ یہ روح کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، یہ چیز ایسے ہو جائے گی، یہ چیز ایسے ہو جائے گی۔ بہت سے ہندو اور سکھ اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور بالکل خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ روح کا علم ہے جو اسے بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس علم کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی ذات اور اپنی صفات اور مقامات کا جو انکشاف کرتے ہیں اولیاء اللہ پر مراقبات میں، وہ کافر کا نصیب نہیں ہے، کافر کا حصہ ہی نہیں۔ اس میں کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے وہ مر جائے گا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ اتنے علوم نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کی روح کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سب چیزوں کو سمیٹ سکے، اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہی اللہ کی تجلی پوری قوت سے آدمی کی روح پر پڑتی ہے اور آدمی مجذوب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے خدا اسے تکلیف کے عالم سے اٹھا لیتا ہے۔ تکلیف کا عالم کیا؟ جیسے ہم ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عقل سلامت ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بالکل اس عالم تکلیف سے الگ کر لیتا ہے کہ اب یہ مجذوب ہو گیا، اب وہ کام کرے گا جو اللہ اسے ڈائریکٹ کہے گا، وہ شریعت کے کام نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارے آپ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے یہ فرض ہو جائے گا کہ کسی کو تھپڑ مار دے۔ جیسے ہمارے آپ کے لیے روزہ فرض ہے، اس انسان کے لیے فرض ہو جائے گا معاذ اللہ کہ وہ چرس پی لے۔ اب وہ کیا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں یہ حرام کام کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہی کہنا ہے، یہی فتویٰ دینا ہے، حتیٰ کہ اسلامی حکومتوں تو اسے سزا بھی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں یہ آدمی برباد ہو گئی، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں اس دنیا کو، اس کا اور اللہ کا جو بھی تعلق ہے وہ جانے، اس لیے ہم آخرت کے متعلق لوگوں کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم صرف دنیا کے قانون کی بات کریں گے، کیونکہ اگر اسلام یا کوئی بھی قانون اجازت دے دے کہ وہ دیوانہ بن کے جو مرضی کرتا پھرے تو وہ تو پھر قتل بھی کر سکتا ہے اور وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ یہ علم کی ایسی چیز ہے تفصیل کہ انسان کی روح کو علم حاصل ہوتا ہے، تو انسان حس سے علم حاصل کرتا ہے، وہاں جانوروں کے ساتھ برابر ہے، جانور کو بھی دکھائی دیتا ہے، انسان کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجے میں انسان عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یہاں کافروں کے ساتھ برابر ہے۔ تیسرے درجے میں انسان روح کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، یہاں بھی کافر کا اشتراک ہے۔ اس کے بعد جب علم کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ علم جو دیتا ہے پھر وہ ایسا علم ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کے حصے کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔ اتنی مثالیں ہیں اس کی، اتنی مثالیں ہیں، کہاں سے شروع کریں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے دجال آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا دین کمزور پڑ جائے گا۔ اس نے کہا کچھ عرصے کے بعد کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ علم ایسا تھا جو اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، آپ کی صحیح تعبیر تک پہنچے۔
ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک رسی اتری، زنجیر اتری ہے آسمان سے، اور اس نے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے، اور پھر میں چلا ہوں اور ایک ویران زمین میں چلا گیا، اور میں نے مڑ کے جو دیکھا تو آپ ایسی زمین پہ کھڑے تھے جو سرسبز۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میرے ہاتھ تو نہیں بندھے تھے، اس سے کہا نہ، فرمایا میں تو تمہارے ساتھ اس زمین میں نہیں گیا، اس سے کہا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اس زمین میں چلے گئے تو اسلام میں تھے، کفر میں چلے جاؤ، اور اللہ کے دین کے بارے میں جو تمہیں شرح صدر تھا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس زمین میں رکھا جہاں گھاس تھی، سرسبز تھی، یعنی میں اسلام میں رہوں گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم کدھر تھے؟ اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں نوکری دی تھی ایک جگہ، اس کا جی میں کر رہا ہوں۔ فرمایا بس آئندہ سے وہ نوکری نہیں کرنی، کوئی اور کام کرو، اپنا ذاتی پرائیویٹ اپنا کوئی چیز شروع کرو، نجی، اور سرکار کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، حکومت کے ملازم نہیں رہ سکتے۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین کی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند دونوں کو نشانیاں بنایا ہے۔ سورج دلیل ہے دن کی، اور رات کی دلیل چاند ہے، رات کی نشانی چاند ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم ختم کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے گروہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ زیادہ صحیح نہیں ہوں گے۔ تو میں نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری حکومت میں رہے، ہم تو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اسے ہٹا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فراست پہ بڑا حیران ہوئے، مگر اس خواب کی تعبیر اس وقت سامنے آئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے لشکر میں بلایا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا۔ کہاں کی بات تھی، کب جا کر پوری ہوئی؟ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق پر۔ یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی کہ روح کو علم حاصل ہوتا ہے، اور روح کے علوم اور عقلی علوم اور حسی علوم، ان تینوں کو جمع کرنا، روح کا علم بھی، احساس حواس خمسہ 5 سینسز سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ بھی، اور عقلاً جو کچھ انسان سوچتا اور جس مقام تک پہنچتا ہے، نبی کا علم ان تینوں کے علاوہ ایک الگ ہی علم ہوتا ہے، اس کے علم کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کے علوم اتنے بلند ہوتے ہیں، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں اس بات پہ کہ کبھی کبھی بیان میں جو غصہ اس بات پر آتا ہے نا کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کی اقسام گنوانا شروع کرتے ہیں، حضرت ہمارے ولی تھے، پھر قطب ہوئے، پھر قطب الاقطاب ہوئے، پھر کلندر ہو گئے، غوث ہو گئے، اور پھر صدیقیت کے مقام تک پہنچ گئے۔ ارے بھئی یہ سب درست ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر نبوت سے جا کر کیوں ملاتے ہو؟ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے شیخ کی سنت یہ ہے، ہمارے حضرت کی سنت یہ ہے، سبحان اللہ، کل کو یہ بھی کہنے لگو کہ ہمارے حضرت کے اصحاب یہ کہتے تھے، پھر حضرت کی اہلیہ کے لیے بھی ام المومنین کا لفظ اختیار کر دیا جائے، معاذ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں شریعت سے ثابت ہیں ان کو ان کے اصل مقام تک رہنے دینا چاہیے۔ ان اصطلاحات کو غیروں کے لیے استعمال کرنا یہ گمراہی کی چیزیں ہیں۔ مرزائیل تو کرتے ہیں، ہمارا ان کا کیا جھگڑا؟ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، معاذ اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو، خدا مانو، جاؤ جہنم میں جو مرضی کرو، یہ نہ کہو کہ تم مسلمان ہو، بس اتنا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں، جاؤ۔ بہائی اچھے رہے، باب اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب علماء نے اس کے خلاف تحریک چلائی تو اس نے کہا جی میرا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں ہی، ہم بہائی۔ اب دنیا میں رہتے ہیں، پھرتے ہیں، مسلمانوں کو ان سے کیا، سب جانتے ہیں یہی ہے،
مرزائی جو شریعت کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو، اس سے نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی مارکیٹ میں سور کا گوشت لٹکا دے معاذ اللہ، اور وہ کہے کہ گائے کا گوشت ہے تو لوگ سور کا گوشت کھا لیں گے گائے کے دھوکے میں، بس یہ ہے چیز۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ کے مراتب بیان کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہوتے ہیں الحمدللہ، ہمارے مشائخ تھے، بزرگ تھے، قطب الاقطاب، کلندر، سارے مرتبے، مگر وہاں سے جا کر صدیقیت کا مقام بھی مان لیا بھائی، مگر نبوت چیز ہی الگ ہے۔ اب صدیقیت کے بعد یہ سمجھنا کہ آگے نبوت ہے، بات ہی غلط ہے۔ نبوت بہت بڑی چیز ہے، جتنے علوم انسانوں کو حس سے حاصل ہوتے ہیں، عقل سے حاصل ہوتے ہیں، روح سے حاصل ہوتے ہیں، نبی کے علم کا ذریعہ ہی کچھ اور ہے۔ نبی حس سے علم حاصل کرتا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے تو علم حاصل ہوتا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، سنتے تھے، علم حاصل ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقلاً کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، علم تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ذریعہ کہ روح کے ذریعے علم حاصل ہو، یہ ٹھیک ہے، ان میں سب چیزیں ہوتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، لیکن نبوت کو ان معاملات سے نہیں پیمائش کی جا سکتی، اس میں وہ اور امت سب برابر ہوا کرتے ہیں۔ نبی کے علم کا صحیح اور ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، نبی صرف ایک ہی ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ نبی کا علم اللہ کے ذریعے آتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حواس کے بھی محتاج نہیں اپنے علم کے لیے، روح کے بھی اس کشفی حالت کے بھی محتاج نہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کے لیے عقل کے بھی محتاج نہیں، اگرچہ انہیں حاصل ہوتا ہے علم سے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک ہی سورس ہوتا ہے علم کا، اور علم کا ایک سورس ان کا وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کیجئے، اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، تو نبی ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس سے دکھاتا ہے، اس کے علم تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بالکل ادنا علوم ہے، اس کے لیے ایک بات جو ہے پوری امت کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام حاصل ہو جاتا تو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا ذریعہ اللہ ہے۔ حتیٰ کہ ہے مشکل بحث سے، لیکن سمجھ میں آتی ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو بدیہی مشاہدہ 100% جس چیز کا یقین ہو، یہ بھی نبی کے علم کے مقابلے میں جب آتا ہے تو نبی کا علم زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت اس مشاہدے کے جو بدیہی طور پر ہو رہا۔ بدیہی مشاہدہ کیا؟ جیسے کسی سے کو کہیں کہ بجلی کو پکڑ لو، تو یقینی بات ہے وہ مر جائے گا۔ اگر نبی کہے کہ اسے پکڑ لو تو نبی کی بات میں زیادہ وزن ہے، نہیں مرے گا۔ اس لیے کہ نبی کا علم اللہ سے آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بجلی کو پکڑ لو، انہیں فرض کر لو، کسی نبی کے زمانے میں یہ ہوتی اور وہ پکڑ لیتے، نہیں انتقال ہوتا، اس لیے کہ بدیہی مشاہدہ پوری دنیا کا یہی ہے کہ مر جائے گا، مگر نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ مشاہدے کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ دنیا پوری جو مشاہدے اور عقل سے کام لے کے کہتی ہے کہ تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، نبی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم کا ذریعہ اللہ۔ اس کی مثالیں دیں، اس کی مثال دیکھو، اللہ تعالی نے جب علم دیا تو پورے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے بحیرہ کلزم، اور وہ سب کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے جائیں گے علیہ السلام۔ یہ فرعون کی فوج ہے پیچھے، سمندر ہے، راستہ نہیں ہے، پکڑے جائیں گے۔
قال کلا ان معی ربی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ۔ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ مارے گئے، نبی کا علم کہتا ہے نہیں مارے گئے، غلبہ اسی کی بات کو ہوا۔ یقینی بات ہے کہ پانی میں جس چیز کو پھینکا جائے ڈوب جائے گی۔ اللہ تعالی نے ایک عورت سے کہہ دیا کہ صندوق بناؤ اور اس میں بچے کو ڈالو اور بچے کو پھر دریا کے حوالے کر دو، یا خود عدو لی وعدو اللہ، اسے وہ نکال لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور ماں جسے یقینی طور پر پتہ ہی تھا نا کہ مرنا ہی ہے، اب پانی میں جو ڈال دینا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم دیا۔ وہ نبی تھی یا نہیں تھی، علم اللہ نے دیا، یہ الگ بحث ہے کہ عورتوں کو نبوت ملی یا نہیں ملی، مگر علم اتنا یقینی ہے کہ یقینی طور پر جہاں موت آنی ہے اس نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیا پانی کے، اور اللہ تعالی نے اسے بچا لیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا علم جو ہوا کرتا ہے یہ اتنا یقینی اور قطعی علم ہوتا ہے کہ ان کو جو چیز خدا علم میں دیتا ہے وہ عام انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی، اور اس علم کی بنیاد پر پھر یقین آ جاتا ہے۔ تو یقین جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے وہ اتنا زبردست یقین ہے، اتنا زبردست یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو جتنا یقین یہ حاصل ہے نا کہ ہم سب بچے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، نبی کو اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ اسی مٹی سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس کے یقین کی قوت ہے، اس لیے وہ یقین کی قوت سے بات کرتا ہے اور یقین کی قوت پر دعوت دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ راہ ٹھیک ہے، یہ راہ غلط خراب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا علم اتنا ہوتا ہے۔ تو جب نبوت کے علم کے متعلق اب بات آ گئی تو جو چیز ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج اور جو علم حاصل کرنے کے لیے اہل عقل کے محتاج، اور جو چیز حاصل کرنے کے لیے اہل کشف کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑا علم اللہ نبیوں کو دیتا ہے، کیونکہ نبی کے علم کا واحد ذریعہ اللہ ہی ہے۔ اللہ اپنے علم سے براہ راست انہیں دیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے جتنے کام ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، اور آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میری زندگی، میری موت، میرا قربانی کا دینا، یہ سب کے سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک بات اور عرض کریں کہ جس کی ایک چیز اللہ کی راہ میں کام آ جائے وہ زندہ ہے، اور جو کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے وہ زندہ نہ ہو، ہے کوئی عقل کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم مردہ نہ کہو۔ ایک ہے مردہ اور ایک ہے اللہ کی راہ میں مردہ، دونوں میں فرق ہے نا۔ اللہ نے قید لگا دی کہ مرنے والے کو مردہ کہنا نہ کہنا یہ الگ بات ہے، لیکن دیکھو جو ہماری راہ میں شہید ہوا ہے اسے تم مردہ نہیں کہو گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں۔ اب آپ گھر پہنچے اور آپ نے جا کے کہا مجھے پانی پلا دو، تو کوئی کہے کہ جی آپ کو تو پانی سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی ٹھنڈے سے منع کیا تھا، ٹھنڈے پانی سے قید لگائی تھی ٹھنڈک کی، مطلقاً پانی سے منع نہیں کیا کہ پانی نہ پیوں۔ یہی بات ہے۔ ماں کہتی ہے انا کو، دایا کو، کسی کو کہ میرے بچے کو گرم نہ کھلانا، وہ سرے سے کھلائی نہ، بچہ رو رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم نہ کھلانا، یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ کھانا ہی نہ کھلانا۔ اللہ نے ایک چیز کی قید لگائی، فرمایا جو ہماری راہ میں مارا جائے اسے وہ شہید ہے، لہذا اسے مردہ نہ کہو۔ تو ایک جان جس نے اللہ کی راہ میں دی اسے مردہ نہ کہو،
اور جس نے کل زندگی ساری کی ساری اللہ کو دے دی، وہ وفات کے بعد وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے کوئی عقل کی بات؟ اس لیے ہمارے ہاں جو پہلی دراڑ پڑی جس مسئلے پہ، وہ اسی کو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نوعیت ہی الگ ہے، لوگوں نے اسے نہیں سمجھا، اور نبوت کا مقام ہی الگ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں دوسری قسم کے علوم کا بیان کرتے ہیں۔ دیکھا علم کی قسمیں ہو گئی نا۔ اب کتاب و سنت میں جو علوم آئے ہیں، کتاب نے فیصلہ کر دیا، سنت نے فیصلہ کر دیا، ایک طرف بات ہو گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کتاب و سنت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی واضح چیز نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب اس قسم کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقسم، اور ایک ایسی قسم بھی علم کی ہے، لم ينطق به الكتاب ولم تستفز به السنة ولم يتكلم فيه الصحابة وهو مطوي على غره فجاء ناس من اهل العلم فتكلموا فيه واختلفوا وكان خوضهم فيه۔ اور علم کی ایک قسم ایسی ہے جس کے متعلق اللہ کی کتاب نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں علم نہ اللہ سے آیا اور وہاں پر علم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، اور نہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دخل دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کسی مسئلے پر بولنا اور فیصلہ کر دینا اور اس کے متعلق کوئی کلام کرنا، یہ دلیل ہے دین کی۔ اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو شاہ صاحب کتاب و سنت کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو فیصلے کر چکے اور جن معاملات میں انہوں نے رائے دے دی وہ بھی حجت، اور جہاں ان کا اختلاف ہوا وہاں پھر قیامت تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اب قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ان معاملات میں قطعی فیصلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ حق یہ ہے یا یہ ہے، تو وہ آدمی بالعموم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حق اور باطل کی بحث ہی نہیں ہے۔ دونوں طرف صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حق اور باطل کی بحث ہو رہی ہے۔ اتنے محتاط تھے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھجوایا، میرا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، اور پھر میری نظر اس خاتون کی بیٹی پر پڑی تو مجھے وہ پسند آ گئی، تو میں نے اسے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر دیا۔ تو جو پہلی کو میں نے طلاق دی تھی، حق مہر میرے ذمے ہے یا نہیں ہے، میں یہ دوسرا نکاح کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تنہائی نہیں ہوئی تھی اور تم نے طلاق دے دی تو تم اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ نکاح ہوا، اولاد بھی ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو قدرتی طور پہ ان کے ذہن میں یہ مسئلے میں کھٹک تھی۔ یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ مفتی اگر متقی ہو، واقعی پرہیزگار ہو اور فتوے کی رعایت کرے آداب کی، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی رجوع کی توفیق خود ہی دے دیتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ایسے اسباب حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو فتویٰ دیا تھا یہ میرے خوف اور علم اور ساری شرائط پورے ہونے کے بعد دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اس پہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی یہی ہوا، جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب نکاح ہوا تو اس کی بیٹی ہو گئی، جب بیٹی ہوئی سوتیلی تو اس سے چاہے طلاق دے دیو، نکاح تو ہوا تھا نا، تو سوتیلی بیٹی سے نکاح کیسے جائز ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا رخصتی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہو یا نہ ہو، صرف نکاح ہی سے وہ آپ کی بیوی ہو گئی تھی، اسی لیے تو اسے طلاق پڑی اور اس کی بیٹی آپ کی بیٹی ہو گئی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے کوفہ میں، واپس آ کے جدائی کروائی، علیحدگی کروائی،
اس نے کہا میرے بچے ہو گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں شریعت کا مسئلہ یہ ہے، میں نے فتویٰ دینے میں تسامح ہو گیا مجھ سے، اور مجھے اب پتا چلا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا ہے، میں رجوع کرتا ہوں، اور اولاد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کا بندوبست کریں گے۔ پھر کیا بندوبست کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم اولاد کا بندوبست کر دیں گے، لیکن یہ تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ یہ علم ہے اور اس کے ساتھ تقوی جمع ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہی تھا کہ جس چیز پر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور سب سے بڑے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کر لیا اور اجماع ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہ یہ بات بس فیصلہ ہو گیا ہے اس پہ، وہ فیصلہ کوئی نہیں توڑ سکا، کوئی اس کے خلاف نہیں چل سکا۔ خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی روایات پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے، انہوں نے اسی پہ فیصلہ کر دیا، وہ ادھر ادھر نہیں کیا۔ یہ علم تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں بھی آتا ہے واقعہ، اور بحث یہ ہو رہی تھی، کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا، اور اس نے مسئلہ یہ پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب گیا اور میرا اور اس کا تعلق پوری طرح قائم ہو گیا، لیکن میں فارغ نہیں ہوا، تو مجھ پہ غسل واجب ہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محض دخول سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ کچھ آ رہا تھا، کچھ اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کا کیا مسئلہ تھا؟ اس لڑکے نے بتایا یہ مسئلہ تھا ان کا، غسل واجب ہوتا ہے۔ بات ہوتے ہوتے بحث ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ابھی سارے زندہ ہو بدری، اور تم لوگوں میں اختلاف پڑ گیا ہے، تو بعد میں آنے والوں میں کیا ہوگا؟ جاؤ اور پوچھو اور اس کا فیصلہ، اس کا حل کرو کیا ہے۔ تو لوگوں نے بھیجا کسی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے اس پہ، اور وہ فتویٰ دیتے تھے اسی کا کہ محض دخول سے غسل واجب ہو جاتا ہے، نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بظاہر یہ خبر واحد تھی، مگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا اس پہ، اور جن لوگوں نے وہ فتویٰ دیا تھا انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے کسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا کہ الماء بالماء، پانی یعنی نہانا واجب ہوتا ہے جب پانی جسم سے باہر آ جائے۔ ہم تو اس فتوے پہ عمل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا، امت پوری اس فیصلے پہ متفق ہو گئی، کوئی درگر نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے نا کہ ولم یتکلم فی صحابہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جس مسئلے میں نہیں بولے، فہو مطوی علی غرہ، تو وہ مسائل جو تھے جتنے لوگوں پر نہ کتاب نے بات کی، نہ سنت نے بات کی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں سے علم نہیں آیا، تو پھر وہ مسائل جو تھے وہ اپنے پیج پر لپٹے رہے، رسی جیسے لپٹی رہتی ہے، گچھا لپٹا رہتا ہے کسی چیز کا، تو انہوں نے کہا اس طرح وہ لپٹے رہے۔ فجاء ناس من اہل العلم فتکلموا فیہ، بس یہ تین چیزیں جب ختم ہو گئیں، نہ علم کتاب سے، نہ سنت سے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے پھر علم میں کلام کیا، واختلفوا، اور پھر اختلاف ہوا، وکان خوضهم فیہ، اور پھر گھس گئے ان مسائل۔ اب اس کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کی جن میں اوپر سے تینوں علم نہیں آئے اور اہل علم بحث کرنے لگے، تین قسمیں بنا دی۔ انہوں نے کہا اما استنباطا من الدلائل النقلیۃ کفضل الانبیاء علی الملائکۃ وفضل عائشہ علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں طرف فاطمہ صادی اور فاطمہ تیزی، دونوں طرف استاد پڑھتے تھے ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ استنباط ان دلائل سے جو نقل میں آئے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ملائکہ سے، فرشتوں سے افضل ہونا۔ اب نبی فرشتوں سے افضل ہے، یہ جملہ کہاں سے لائیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں. یہ عقیدہ کس صحابی رضی اللہ عنہ بیان کیا؟ قرآن میں یہ فکرہ کہاں آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا ہے؟ بقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں چیزیں خالی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی عقل سے سوچا، استنباط کیا کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کم درجے کے تھے اور آدم علیہ السلام زیادہ درجے کے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑا مقام دیا کہ ہم نے خود اپنی عقل سے سوچ کے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے. اور دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہونا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ اس پہ ہے بحث کہ امت میں سب سے افضل کون ہے. مگر بات یہ ہے، اس پہ ہم پھر انشاءاللہ ان دونوں مسئلوں پہ بات کریں گے. فی الحال تو اس عبارت پہ بات ذرا سی یہ بات ہے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے. اگر ہم معیار متعین کر لیں تو پھر بات ٹھیک ہو جاتی ہے. کوئی قاعدہ پیمانہ مقرر کر لیں کہ افضل ہونے کا، بہتر ہونے کا معیار یہ ہے. اب جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے اس معیار کو مان لیا جائے. ٹھیک یہی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو کہ حضرت علی اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے افضل کون ہے. اہل سنت والجماعت تو فارغ ہو گئی اس مسئلے سے. انہوں نے کہا صاف بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں. تو یہ ایسی چیزیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے. جس ترتیب سے اللہ نے خلافت دی ہے اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے. لیکن پھر بھی کتابوں میں علمی طور پر لوگ بحث کرتے ہیں، اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں. افضلیت کا معیار کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسائل کے بارے میں اجتہادی طور پر آراء دیا کرتے تھے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی، یہ جو معاملہ تھا اگر آپ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے. یہ ساری عقائد کی کتابوں میں مل جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فکر. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے. یہ ایسے مسائل جو آتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو علم آتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت کے خلاف اگر بغاوت ہو جائے تو پھر باغیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. بہت زبردست بات تھی. انہوں نے فرمایا مجھے تو مسائل کا پتہ ہی نہ چلتا. اگر یہ بغاوت نہ ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور یہ معاملہ نہ پیش آتا تو ہمیں تو نہ پتہ چلتا. مسائل کا پتہ اس وقت چلا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم اور ان کا تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس وقت سامنے آئی ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو جب علمی اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو ہم کس حد تک گر جاتے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ کہ وہ لوگ آئے جو خلاف لڑ رہے تھے دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا علی آپ ان لوگوں کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مال تقسیم کریں، ان کی عورتوں کو باندیاں بنائیں. پھر انہوں نے کہا امیر المومنین کہ یہ لوگ کافر نہیں ہیں. یعنی اس آدمی کے ذہن میں یہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے یہ کافر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو تربیت ہوئی بھی تھی نا، باب العلم تھے، علم کا دروازہ تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ان میں کچھ اثر پایا جاتا ہے اس چیز کا، انہوں نے خام خواہ اس حدیث کے متعلق لکھ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے ترجمان السنہ میں. اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایت ہے. اور دوسری جگہ اسی ترجمان السنہ میں جا کے آگے ایک جگہ لکھ دیا کہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. منہاج السنہ ہم نے کیا کہا؟ منہاج السنہ، منہاج السنۃ النبویہ. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ان کے خلاف ہے وہ کافر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ اس سے کہا امیر المومنین یہ کافر نہیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کفر سے ہی بچ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اب وہ تھوڑا سا نرم پڑا، کہنے لگا یہ منافق نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا منافق تو اللہ نے کہا ہے تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق آدمی تھوڑا یاد کرتا ہے اللہ کو، یہ تو اللہ کو بہت یاد کرنے والے. بڑا پریشان. اب اس سے نیچے مسلمانوں کا درجہ تھا، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا پھر یہ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اخواننا بغول ہے، ہمارے بھائی ہیں، میرے خلاف بغاوت انہوں نے کی تھی، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک جس پیمانے پہ رکھنا تھا اس پیمانے پہ رکھا. اہل علم کی یہی شان ہے کہ علمی مسائل میں اختلاف بسم اللہ 100 بار، مگر ذاتیات اور اس درجے تک نوبت پہنچ جائے یہ کون سا دین اور مذہب ہے جس نے تلقین کی. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو علم آیا ہے وہ یا تو آیا ہے ان کے فتووں کی صورت میں، یا پھر انہوں نے جہاں پہ فیصلے نہیں کیے، مثلاً یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے کون افضل ہے، افضلیت کا معیار کیا؟ اگر بنائیں افضلیت کا معیار نسب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نسب اچھا ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو پھر نسب کا معیار اگر بنانا ہے تو پھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ محمد ابن عبداللہ ہیں اور یہ فاطمہ بنت محمد ہے علیہ السلام. اگر نسب معیار بنانا ہے تو پھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل بنتی. معیار کیا ہے؟ اسی لیے لوگ آ کے وہاں اٹک گئے ہیں کہ جتنے بھی اہل تشریح حضرات وہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت پہ، اور محقق طوسی بہت بڑا محقق، کیا کہنے اس کے علم کے اور کیا کہنے اس کی شرارتوں کے. علم بھی اتنا ہی تھا، بہت بڑا آدمی، علم میں دیکھیں تو ٹوپی سر سے اتر جائے، اور اتنا شرارتی، اتنا خراب آدمی، اتنا گھٹیا کہ تاتاریوں کو دعوت دے کے بغداد تباہ کرا دیا، مسلمانوں کی خلافت توڑ دی اس شخص نے. اس کے سارے کرتوت تھے وہ، اور ہلاکو اور اس کی اولاد کو لیا، زور لگا دیا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے پہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے. لیکن دیکھو اس طرف عقل نہیں گئی کہ افضلیت کا معیار کیا ہے. اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے اسلام کے لیے فتح مکہ سے پہلے، اور جہاد کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، یہ لوگ فتح مکہ کے بعد والے مال خرچ کرنے والوں سے اور جہاد کرنے والوں سے افضل نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تو دو معیار خدا نے دے دیے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جس نے جہاد کیا وہ اس درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کر رہے ہیں اور فتح مکہ کے بعد جہاد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو معیار قرآن نے مقرر کر دیا. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے کوئی معرکہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت علی اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، طائف میں، حنین میں، تبوک میں، ہر جگہ دونوں ساتھ ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ معاملہ تو برابر ہو گیا. پیچھے رہ گئی ایک ہی بات اور وہ خرچ رہ گیا. خرچ میں جتنی احادیث ہماری آئی ہیں وہ رد کر دیتے ہیں. اہل تشریح کہتے ہیں کہ ان میں کوئی صداقت نہیں. اچھا بھائی کوئی صداقت نہیں، چلو مان لیا. اللہ کی کتاب میں تو صداقت ہے نا. آپ ذرا غور کیجئے گا اس آیت پہ. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ہے بڑی نازک بات. اللہ نے کہا ہے کسی ایک شخص کا بھی اس پر احسان نہیں ہے، وہ تو اپنا مال محض اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. پھر آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اور اس شخص پر کسی ایک آدمی کا بھی احسان نہیں ہے کہ یہ اس احسان کا عوض چکانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے.
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے رب کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا پروردگار عنقریب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے لِأَحَدٍ کا لفظ استعمال کیا کہ کسی ایک شخص کا بھی مال خرچ کرنے کے بارے میں اس پر احسان نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ۔ اللہ نے یہ جو فرمایا نا وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک شخص کا بھی، تو در حقیقت نفی کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی ایک شخص کا بھی اس پہ مال کے معاملے میں احسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ انہوں نے ہدایت دی، ان کی وجہ سے ملی، یہ تو پھر سب پہ ہی ہے، پوری امت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مادی اشیاء میں پیسہ خرچ کرنے میں اللہ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک شخص کا بھی ابو بکر پہ احسان نہیں ہے، اس کا احسان ہے مال کے معاملے میں۔ اور ٹھیک یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سمجھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان بس باقی ہے، اس کی جزا اللہ دے گا اسے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مال خرچ کرتے تھے۔ اب جہاد ختم، دونوں کا برابر ہو گیا، مال کا رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کو مقابلے میں لے لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا مال خرچ کرتے تھے، تو پھر افضل کون ہوا؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ اسی طرح سے عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں سوچنا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے۔ اگر نسب بنیاد ہے تو نسب تو پھر یہ، اگر علم بنیاد ہے اور علم افضلیت کی بنیاد ہے تو پھر دونوں میں سے امت کو علم کا زیادہ فائدہ سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پہنچا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہنچا، یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فائدہ پہنچا امت کو بنسبت اس کے کہ سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روایات امت تک پہنچتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم اتنا بڑا تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور کہتے ہیں جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھو کہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دریافت فرماتے تھے کہ ان سے پوچھو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کیا فتویٰ دیتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعض معاملات میں رجوع فرمایا اور کہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کیا فتویٰ دیتی ہیں۔ اتنا علم تھا تو امت کو ان سے فائدہ پہنچا ہے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تھی، دونوں کے ساتھ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھی، محبت کا اپنا مقام تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تو ایسی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا، ارادہ کیا کر لیا، وہ آئے مکہ مکرمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی خدمت میں ہی تھے، ساتھ ہی حاضری ہوئی تھی وہاں، تو وہاں پر ان کے بھائیوں نے کہا کہ علی تم دوسرا نکاح پڑھو، دوسری شادی تمہاری کراتے ہیں، اور شادی کے لیے تجویز ہوئی ابو جہل کی بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حرم میں آئے، لوگ جمع تھے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اسے حرام نہیں کرتا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے میں اسے حلال نہیں کرتا۔ انہی احادیث کی بنیاد پر ہمارے فقہا کا، احناف کا فیصلہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا۔ اصول کی کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں مسلم الثبوت وغیرہ وغیرہ، ان میں سب میں یہ مسئلے ملیں گے، خاص طور پہ فواتح الرحمود اور جو اس کی شرح انہوں نے کی ہے مدراس کے امام عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی شرح کی ہے، انہوں نے اس میں ان مسائل کو لکھا ہے کہ آخری فیصلہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پتا نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے،
جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت یہاں ایسا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو تعلق تھا، امہات المومنین میں سے کسی نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بارے میں کچھ بات مت کہو، اللہ کی قسم اس عورت کا حال یہ ہے کہ میں اس کے لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں اور خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ اتنی اچھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بات لکھی ہے ایک، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو ایک دن زیارت ہوئی خواب میں، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میری طرف نہیں، مطلب توجہ نہیں فرما رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے یہ بات کی، آپ نے فرمایا جو ہمیں کچھ بھیجتا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ ہم کس کے گھر میں ہیں، اس گھر والی کے لیے بھی تو کچھ کرے۔ تو اس کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر مجھے تنبیہ ہوئی، اور اس کے بعد میں اہل بیت کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ مجھ سے فرمایا کہ جس کے گھر میں ہم ہیں یہ چیز، اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک تو عقلی ہے، ایک اہل سنت والجماعت کی بات ہے عقل پہ، وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسری قسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بہت مشکل عبادت ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا لِتَوَقُّفِ الْأُصُولِ الْمُوَافِقَةِ لِلسُّنَّةِ عَلَيْهِ، یا پھر کچھ اصول کی باتیں ایسی ہیں جن پر دار و مدار ہے کہ اسلام کے مسائل کا حل کیا ہوگا، وَتَعَلَّقُهَا بِهِ بِزَامِهِ، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک وہ اصول طے نہ ہوں شریعت کی بات میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کمسائل الامور العامہ، جیسے امور عامہ کے مسائل، وشیء من مباحث الجواہر والاعراض، اور جواہر اور اعراض کے مسائل، فإن القول بحدوث العالم يتوقف على ابطال الحجولہ، اس لیے کہ اس کائنات کا تباہ ہونا یا دنیا کا پیدا ہونا یہ اصل میں کہتے ہیں کہ اس بات پر موقوف ہے، اس کی اصل اس بنیاد پر ہے کہ حجولہ کا ابطال کیا جائے، وإثبات الجزء الذي لا يتجزأ، اور کسی ایسے جز کے لیے اقرار کیا جائے کہ اس سے زیادہ تقسیم اس کائنات میں نہیں ہو سکتی، آخری ایٹم جو ہے اس کے متعلق اقرار مانا جائے، والقول بخلق اللہ تعالی العالم بلا واسطہ، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے بغیر کسی واسطے کے، یتوقف علی ابطال الفضیۃ القائلۃ، اگر اہل سنت اس کو مانیں گے تو اس کا رد جا کر پڑے گا، اس کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ بأن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، یہ جو کہتے ہیں فلاسفہ کہ ایک سے ایک ہی چیز بنتی ہے، تو اس اصول پر اس کا جا کر رد پڑتا ہے۔ والقول بالمعجزات، اور اسی طرح معجزات کا اہل سنت والجماعت کا ماننا، یتوقف علی انکار اللزوم العقلی بین الاسباب ومسبباتها، اور چوتھی چیز جو اہل سنت والجماعت معجزات کو مانتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسباب اور اسباب کے نتیجے میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کے درمیان عقلی طور پر کوئی ربط نہیں ہوتا۔ والقول، اور پانچویں بات یہ کہ بالمعاد الجسمانی، اور جسمانی طور پر یہ ماننا کہ یہی جسم ہمارے آخرت میں ہوں گے، یتوقف علی امکان اعادت المعدوم، اس سے پہلے یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے اسے دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، الی غیر ذالک، اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں، مما شعنوا بہ کتبہم، جس سے ان کی کتابیں بھری پڑی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 5 چیزیں یہاں بیان کی ہیں خالصتاً فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں اور منطق سے، اور فلاسفہ ہمارے ہاں جو تھے انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، جو صحیح معنی میں مسلمان فلسفی تھے علم،
اور حتیٰ کہ اس فلسفے کا اثر جا کر پڑا علم کلام پہ. اسی لیے پہلے زمانے میں علم کلام ایک الگ چیز تھی، فلسفہ ایک الگ چیز تھی، اور 6 تقسیمیں کرتے تھے علوم کی، اور ہوتے ہوتے پھر طبعیات جسے آپ فزکس کہتے ہیں، اور الہیات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مسائل، اور تیسرے منطق لاجک جسے کہتے ہیں. ان تینوں کا مجموعہ بنا کر بعد کے متأخرین نے کہا کہ علم کلام اور فلسفہ یہی. اور علم کلام اور فلسفہ یہ بالکل الگ الگ چیزیں تھیں ابتدائی زمانے میں، لیکن علم کلام کے رد میں فلسفی اور فلاسفہ نے علم کلام کا ایسا رد لکھا کہ مسائل آپس میں گنجلک ہوتے گئے، حتیٰ کہ ابن خلدون جب آیا ہے تو اس نے مقدمے میں لکھا کہ اب ہمارے دور میں ایسے ہو گیا ہے کہ دونوں قسم کے مسائل ایک دوسرے میں الجھ گئے ہیں. اور پھر اسی پہ محقق دوانی تھے، انہوں نے کام کیا رحمت اللہ علیہ، اور محقق توسی تھے، اس نے کام کیا. اور توسی جو تھا یہ 5 واسطوں سے جا کر ملتا تھا ابو علی سینا سے، اور ابو علی سینا جو تھا اس کا فلسفہ اشارات خاص طور پہ جو اس نے لکھی ہے، اس وقت مسلمانوں میں یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو یہ فلسفہ بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ طب بھی پڑھتے تھے. طب، فلسفہ، فزکس، طبیعیات، الہیات، علم کلام، تو یہ ساری چیزیں ایک آدمی کو آتی تھی. ابو علی سینا کا تعلق آگے جا کے چلتا ہے ملتا ہے فارابی سے، اور فارابی اس نے تعلیم جو حاصل کی تھی عیسائیوں سے، اور ان کا سلسلہ جا کے ملتا تھا ارسطو سے، اگرچہ وہ سلسلہ فارابی سے لے کے ارسطو تک متصل ماننا بڑا مشکل ہے، مگر فارابی سے لے کر ہم تک سلسلہ یہ متصل ہے. اور یہ ساری فلسفے کی مباحث ہیں. اور پھر یہ ابطال حیولہ جو ہے یہ ایسی بحث ہے کہ اس کے آگے چل کے اس میں فرد بن جاتا ہے، ایک آدمی کی بحث ہے، فرد کی بحث ہے، نوع کی بحث ہے، اور وہ نوع کی بحث ایسی ہے جہاں پر پہنچ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو ٹھوکر لگی ہے، اور وہ نوع کو قدیم مانتے ہیں. اور یہ بڑی بعید بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے اس کے قائلوں کے وہ شروع سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. یہ 5 مسائل ہیں ایسے جس کے لیے فلسفہ اور اس کی اصطلاحات اور یہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت